اگر ایمان لانا ہے تو کما آمن الناس، جیسے ابو بکر ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لاؤ، جیسے عمر ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، جیسے عثمان غنی ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ۔ یہ نہیں کہ جناب جو میٹھا میٹھا ہے اس کو قبول کرو، جو کڑوا ہے اس کو قبول نہ کرو، صرف جناب جو دل کو لگے اس کو مانو، جو نہ لگے اس کو نہ مانو۔ فرمایا ایسا نہیں، بلکہ ان کی طرح کما آمن الناس، اس وقت کا اشارہ تھا ابو بکر صدیق کی طرف، اس وقت کا اشارہ تھا خدیجۃ الکبریٰ کی طرف، اس وقت کا اشارہ تھا زید ابن ثابت کی طرف، اس وقت کا اشارہ تھا خباب ابن ارد کی طرف، اس وقت کا اشارہ تھا عثمان غنی کی طرف، اس وقت کا اشارہ تھا حضرت علی شیر خدا کی طرف۔ تو فرمایا کما آمن الناس، تو کیا کہنے لگے؟ دشمنوں نے کیا کہا؟ دشمنوں نے کیا کہا؟ رب کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، فرمایا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے؟ سب سے پہلے مشرکوں نے، مکہ کے دشمنوں نے میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہا، ان کو ناسمجھ کہا کہ جناب یہ کیسا ایمان لائے ہیں، جان بھی قربان ہے، جناب گھر بھی قربان ہے، بچے بھی قربان ہے، ایسا ہم ایمان نہیں لاتے، ہم ایمان لائیں گے بس آسان آسان والا۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ الا انہم ہم السفہاء، قرآن کریم کے پہلے سپارے کے پہلے صفحے پر رب نے نبی کے صحابہ کا دفاع فرمایا اور فرمایا الا انہم ہم السفہاء، کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، یہی گمراہ ہے، یہی بیوقوف ہے، یہی نہ سمجھ ہے جو صحابہ پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی جملہ ان کے منہ پہ مار دیا، وہی جملہ دہرایا جس طرح صحابہ کے دشمنوں نے الفاظ ادا کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لفظ کے ساتھ جواب دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ راستہ دکھا دیا کہ میرے نبی کے شاگردوں اور صحابہ کرام کو دشمن جس لفظ کے ساتھ تنقید کا نشانہ بنائے، آپ اسی انداز میں انہیں جواب دے سکتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یوم وفات کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، سسر پیغمبر، صداقت کا تاجدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی حوالے سے گزشتہ جمعوں سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تمام حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار، فضائل و مناقب کے سلسلے میں گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت، پاکیزگی اور تقوی کو بیان فرمایا ہے، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع فرمایا، کیونکہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بار بار صحابہ کرام کا نام لیا جاتا ہے، صحابہ صحابہ کہا جاتا ہے، صحابہ کا دفاع لازمی اور فرض سمجھا جاتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے، تو یقیناً یہ عین قرآن و سنت کی اتباع ہے، بلکہ عین سنت اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنے پیارے نبی
اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار و وفادار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دفاع فرمایا ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتلایا ہے کہ میرے نبی کے یہ صحابہ، میرے نبی کے جانثار و وفادار، میرے نبی کے یہ شاگرد اسلام کی بنیاد ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے والے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان اور امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ جس طرح میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کا گویا کہ عینی گواہ ہے، گواہ سارے انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ رب العالمین کی گواہی سارے انبیاء نے دی ہے، سارے انبیاء نے کلمے کی دعوت دی ہے، انسانوں کو انسانوں کے در سے اٹھا کر رب کے دربار میں جھکنے کی دعوت دی ہے، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام رب العالمین کی شان کے، عظمت کے، الوہیت کے، آپ کی قدرت کاملہ کے گویا کہ مشاہدہ کے گواہ ایسے ہیں کہ نشانیوں کے گواہ ہیں کہ آدم علیہ السلام نے رب العالمین کی عظمت کی گواہی دی تو جنت میں جا کر جناب نوح علیہ السلام نے رب العالمین کی عظمت کی گواہی دی تو نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کر، اور زکریا علیہ السلام نے رب العالمین کی گواہی دی تو جناب آرے کے نیچے چر کر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اگر رب کی گواہی دی ہے تو دریائے نیل پار کر کے، اور جناب والا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے رب کی الوہیت کی گواہی دی تو چھری کے نیچے آ کر جناب یونس علیہ السلام نے رب العالمین کی الوہیت قدرت کاملہ کی گواہی دی تو مچھلی کے پیٹ میں جا کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے رب کائنات کی الوہیت اور طاقت کی گواہی دی اور قدرت کاملہ کی گواہی دی تو نار نمرودی میں جا کر جناب عیسیٰ روح اللہ نے رب العالمین کی گواہی دی تو آسمانوں پہ جناب اس کو زندہ اٹھا کر، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی گواہی دی تو نشانیوں کی گواہی نہیں دی، بلکہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر رب العالمین کی قدرت کاملہ کے عینی گواہ ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے اگر رب کی گواہی دی ہے تو عرش پہ جا کر، کہاں پہ جا کر؟ عرش پہ جا کر سب کو معراج ہوا، آسمانوں کے نیچے نیچے میرے آقا کو معراج ہوا، عرش بری پہ جا کر، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر جس طرح رب العالمین نے اپنے مبارک نام کے ساتھ ورفعنا لک ذکرک فرما کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور نام کو بلند فرمایا ہے کہ جہاں رب کا نام لیا جاتا ہے وہاں محمد مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، آسمانوں میں رب کا ذکر ہے تو محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، عرش بری پر رب العالمین کا ذکر ہے تو محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، ملائکہ کی زبان پر رب العالمین کا ذکر ہے تو محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، انسانوں کی زبانوں پر جب رب العالمین کا ذکر ہے تو محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، عالم حیوانات میں رب العالمین کا ذکر ہے تو محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، پرندوں چرندوں میں رب العالمین کا ذکر ہے تو محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، دریاؤں کی روانی میں رب العالمین کا ذکر ہے تو محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، جنت کے حور و غلماں کے پیشانی پر رب العالمین کا ذکر ہے تو محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، اور جنت کے بالا خانوں اور کوٹھیوں پر رب العالمین کا ذکر ہے تو محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، اور عرش بری جنت میں نہروں کی لہروں پر
اگر رب العالمین کا ذکر ہے تو محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اس کائنات کی ہر نشانی پر، جہاں جہاں انسانیت کی زبان پر رب العالمین کا ذکر ہے تو محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے۔ تو رب العالمین نے گویا کہ ورفعنا لک ذکرک فرما کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے، خاص کر دیا ہے، امتیازی شان عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح رب العالمین نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ میرے پاک پیغمبر سچائی لے کر آئے ہیں، امانت لے کر آئے ہیں، دیانت لے کر آئے ہیں، شرافت لے کر آئے ہیں، نبوت لے کر آئے ہیں، رسالت لے کر آئے ہیں، سچائی لے کر آئے ہیں، پوری دین کی عظمت کو لے کر آئے ہیں۔ تو فرمایا وصدق بہ، تصدیق کے لیے ابو بکر صدیق بھی ساتھ لائے ہیں۔ تصدیق کے لیے کس کو لائے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ وصدق بہ، میرے آقا نے فرمایا جب جہاں جہاں مکہ والوں نے، مشرکوں نے، کفار نے، یہود و نصارہ نے مجھے جھٹلایا، ابو بکر صدیق نے میرا ساتھ دیا، ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کی۔ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، واپسی پر آپ نے فجر کی نماز کے بعد لوگوں کے سامنے معراج کا واقعہ سنایا، آسمانوں کا ذکر فرمایا، عرش بری کا ذکر فرمایا، مسجد اقصی کا ذکر فرمایا اور سفر کے حالات کا ذکر فرمایا۔ مکہ والے پریشان ہو گئے، ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے اور ایک جھمگٹا بنا دیا، وفد بنا دیا اور کہا ٹھیک ہے آج تو مزہ ہی آ جائے گا، اس کے دوست کے پاس چلتے ہیں۔ ارے مکہ کے دشمنوں کو بھی پتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا دوست ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق کے دشمنوں، یہ تو دیکھو کہ مکہ کے دشمنوں کو، مشرکین کو، کفار کو پتہ ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ کا دوست کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ سارے بولے وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ معراج کے واقعے کو اٹھائیں، آپ چاہے جس مسلک سے آپ کا تعلق ہو، جس جناب والا طریقہ کار سے آپ کا تعلق ہو، معراج کے واقعے کو اٹھائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب معراج کا واقعہ میرے محمد مصطفیٰ نے سنایا تو مشرکوں نے بغلیں بجائیں، خوشی کے اظہار کیا اور کہا آج تو جناب اس کی تصدیق ہو ہی نہیں سکتی، کون آسمانوں پہ جائے، کون عرش بری پہ جائے، جناب کون مسجد اقصی سے ہو کر اتنی جلدی واپس آ جائے۔ فرمایا نا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، چلتے ہیں ابو بکر کے پاس جو محمد مصطفیٰ کا دوست ہے۔ کون ہے؟ دوست ہے۔ مشرک کو بھی پتہ ہے، ابو جہل کو بھی پتہ ہے، ابو لہب کو بھی پتہ ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ میرے آقا کا دوست کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ میرے آقا کا دوست کون ہے؟ چاہے دشمن الٹا لٹک جائے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ سورج کی روشن کی طرح واضح ہے کہ محمد مصطفیٰ کا اگر سچا پہلا دوست ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ دو موقع ہیں، جب معراج سے واپسی ہوئی تو دشمنوں نے کہا ان کے دوست ابو بکر سے ملتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے دوست ابو بکر سے ملتے ہیں اور واقعہ اس کو سناتے ہیں، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ اور دوسرا موقع کب ہوا؟ جب ہجرت کے سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا کر مشرکوں کی آنکھوں میں ڈال کر انہیں اندھا نابینا کر کے اور سفر ہجرت کی طرف روانہ ہوئے اور مشرک بغلیں بجاتے رہے، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، ناکام نامراد ہوئے، منہ لٹکا کر واپسی کا راستہ اختیار کیا اور انہوں نے جناب بیٹھے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا اور مشورے میں نتیجہ نکلا، نتیجہ رزلٹ آؤٹ ہوا اور کہا اگر وہ کہیں جا سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق کے پاس جا سکتے ہیں۔ اب تو غیرت کرو، اتنا تو دشمن نے بھی بتا دیا، ابو جہل کے پیروکاروں نے بھی بتلا دیا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے نکلے ہیں اور کہیں اور نہیں گئے، ان کا اگلا قدم، ان کی اگلی منزل، ان کا اگلا اسٹاپ اگر ہو سکتا ہے
تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مشرک، کافر، سب کی نظروں میں یہ مصدقہ اطلاع ہے کہ اگر وہ کہیں جائیں گے تو ابو بکر صدیق کے گھر جائیں گے۔ کس کے گھر جائیں گے؟ ابو بکر۔ یعنی مشرکوں نے اس بات کی سیفٹی دے دی، اس بات پہ کافروں نے مہر لگا دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب سے زیادہ سیف ہیں تو ابو بکر صدیق کے پاس ہے۔ کیا بات، بہت بڑی بات۔ مشرکین مکہ نے اس بات کی گویا سیفٹی دے دی اور اس کا کھلا اعلان کر دیا اور برملا کہہ دیا کہ اگر وہ کہیں گئے ہیں تو ابو بکر کے پاس گئے ہوں گے۔ تو گویا مشرکوں کی نظروں میں بھی، کافروں کی نظروں میں بھی اگر محمد مصطفیٰ کا کوئی سچا دوست ہے، اگر ان کی کوئی سیفٹی ہے، اگر ان کے لیے کوئی جانے کی جگہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق۔ وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ اور اس پر بھی مشرکوں نے گویا مہر ثبت کر دی اور اس کا اظہار کر دیا کہ اگر کوئی رازدار ہے اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کو جناب ناکام کر کے یہاں سے نکلے ہیں اور ہجرت پہ تشریف لے گئے ہیں، اور اگر اس وقت کوئی ان کا رازدار ہے تو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ کوئی مسلمان تو نہیں کہہ رہے، کوئی مفسر، کوئی محدث نہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس سے تشریف لے گئے اور ہجرت کے لیے پہلا اسٹاپ آپ نے ابو بکر صدیق کا گھر بنایا، تو مشرکوں نے بھی، کافروں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اس کڑے وقت میں، اس مشکل وقت میں، اس رازداری کے وقت میں اگر محمد مصطفیٰ کہیں جائیں گے تو وہ کس کا گھر ہے؟ اور آپ کی اگر کہیں سیفٹی ہے تو وہ کس کا گھر ہے؟ اور آپ کا کوئی رازدار، کوئی خاص دوست ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ تو فرمایا کہ وہاں جائیں گے، سیدھا وہاں پہنچے، کہیں نہیں گئے، پہاڑوں پہ نہیں گئے، ابھی گلیوں میں نہیں ڈھونڈا، کسی کے گھر نہیں گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ میں نہیں گئے، دائیں بائیں کہیں ان کا شک نہیں ہوا۔ ان کے دل میں شک نہیں، پک تھا اور تصدیق تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے سچا کھرا دوست اور آپ کا رازدار نبوت اور چہرہ شناس نبوت اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ تو لہٰذا مشرکوں کے اگر واقعات کو بھی آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو یہ پوائنٹ ملے گا، یہ سبق ملے گا، یہ نتیجہ ملے گا، یہ رزلٹ نکلے گا کہ اس وقت مشرکوں کی نظروں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے خاص رازدار دوست ابو بکر صدیق۔ تو فرمایا ابو بکر صدیق کا دفاع رب نے کیا۔ پہلے پارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، پہلے پارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر اپنی مرضی سے نہیں، اپنی طبیعت مزاج کے مطابق نہیں، اگر ایمان لانا ہے تو کما آمن الناس، جیسے ابو بکر ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لاؤ، جیسے عمر ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، جیسے عثمان غنی ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ۔ یہ نہیں کہ جناب جو میٹھا میٹھا ہے اس کو قبول کرو، جو کڑوا ہے اس کو قبول نہ کرو، صرف جناب جو دل کو لگے اس کو مانو، جو نہ لگے اس کو نہ مانو۔ فرمایا ایسا نہیں، بلکہ ان کی طرح کما آمن الناس، اس وقت کا اشارہ تھا ابو بکر صدیق کی طرف، اس وقت کا اشارہ تھا خدیجۃ الکبریٰ کی طرف، اس وقت کا اشارہ تھا زید ابن ثابت کی طرف، اس وقت کا اشارہ تھا خباب ابن ارد کی طرف، اس وقت کا اشارہ تھا عثمان غنی کی طرف، اس وقت کا اشارہ تھا حضرت علی شیر خدا کی طرف۔ تو فرمایا کما آمن الناس، تو کیا کہنے لگے؟ دشمنوں نے کیا کہا؟ دشمنوں نے کیا کہا؟ رب کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، فرمایا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے؟ سب سے پہلے مشرکوں نے، مکہ کے دشمنوں نے میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہا، ان کو ناسمجھ کہا،
کہ جناب یہ کیسا ایمان لائے ہیں، جان بھی قربان ہے، جناب گھر بھی قربان ہے، بچے بھی قربان ہے، ایسا ہم ایمان نہیں لاتے. ہم ایمان لائیں گے بس آسان آسان والا. تو رب نے کیا فرمایا؟ الا انہم ہم السفہاء. قرآن کریم کے پہلے سپارے کے پہلے صفحے پر رب نے نبی کے صحابہ کا دفاع فرمایا اور فرمایا الا انہم ہم السفہاء، کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، یہی گمراہ ہے، یہی بیوقوف ہے، یہی ناسمجھ ہے جو صحابہ پر تنقید کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی جملہ ان کے منہ پہ مار دیا، وہی جملہ دہرایا جس طرح صحابہ کے دشمنوں نے الفاظ ادا کیے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے انہی لفظ کے ساتھ جواب دیا. قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ راستہ دکھا دیا کہ میرے نبی کے شاگردوں اور صحابہ کرام کو دشمن جس لفظ کے ساتھ تنقید کا نشانہ بنائے، آپ اسی انداز میں انہیں جواب دے سکتے ہیں. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. فرمایا وہ تو دشمن تھے جو میں نے ابھی ذکر کیا، کما آمن الناس جن سے کہا گیا، جنہوں نے صحابہ پر تنقید کی، انہیں ناسمجھ قرار دیا، وہ تو دشمن تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے. یہاں دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت میں جو قرآن کریم کا آخری سپارہ ہے، فرمایا اس میں ابو بکر صدیق جب اسلام لائے انہوں نے جناب سارا کا سارا مال پیغمبر کے قدموں میں لٹا دیا. ریشم کی دکانیں تھیں، کپڑے کی دکانیں تھیں، اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور جو مال بچ گیا تھا اس سے آئے دن اسلام کی خدمت کرتا جائے، اسلام کی خدمت کرتا جائے. اور یہاں تک کہ جو مسلمان، جو صحابہ کرام کمزور قسم کے تھے اور وہ لوگوں کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی طرح اور بھی ہیں، ان کو خرید کر آزاد کرنے لگے، ان کو خرید کر آزاد کرنے لگے اور اسلام کے لیے گویا انہیں کھلا چھوڑ دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق کے والد مخالف ہو گئے. اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے، مخالف ہو گئے اور کہنے لگے ابو بکر یہ اپنا مال تم کس پہ خرچ کر رہے ہو؟ غلاموں پہ، کمزوروں پہ، مزدوروں پہ، کمزور قسم کے لوگوں پہ. نہ تمہیں ووٹ دے سکتے ہیں، نہ تمہیں یہ نوٹ دے سکتے ہیں، نہ دشمن کے مقابلے میں تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں، اور نہ کسی لڑائی میں آپ کے کام آ سکتے ہیں. ایسے لوگوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہو. اگر پیسہ خرچ کرنا ہی ہے تو ایسے لوگوں پہ کرو جو تمہارے کام آئے، جیسے آج کل ہوتا ہے. ایسے لوگوں پہ نوٹ خرچ کرو تاکہ وہ تمہیں ووٹ دیں، تمہیں سپورٹ کریں، اور اس طرح کے لوگوں پہ پیسے خرچ نہ کریں جو تمہارے کام ہی نہ آئے. تو ابھی ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ ابا جی میں وہ کچھ نہیں. ابھی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. آسمانوں سے جبریل امین آئے. کس کے لیے؟ ابو بکر صدیق کے لیے. کس کے لیے؟ ابو بکر صدیق کے لیے. فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب یہ آزاد ہوگا. کس سے؟ جہنم سے آزاد ہے، اللہ کی پکڑ سے آزاد ہے، طرح طرح کے مصیبتوں سے آزاد ہے. اتقا، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اس کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جس نے مال ووٹ کے لیے نہیں، سپورٹ کے لیے نہیں، لڑائی کے لیے نہیں، دوست بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے مال خرچ کیا ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، تاکہ اس کا نفس پاک ہو جائے اور اس کی آخرت بن جائے، اس کا مال پاک ہو جائے، اس کی جان پاک ہو جائے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اور پھر آگے دفاع کرتے ہوئے رب نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. جن جن لوگوں کو ابو بکر صدیق نے پیسے دے کر خرید کر اسلام کے لیے کھلا چھوڑا ہے، ان میں سے کسی کا احسان بھی ابو بکر صدیق پر نہیں تھا.
کوئی احسان نہیں تھا، کوئی کسی وقت ان کے کام نہیں آیا تھا، کسی نے کچھ ان کو دیا نہیں تھا، بلکہ فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، جس پر ابو بکر صدیق نے مال لٹایا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، غلاموں کو آزاد کیا ہے، رب نے تصدیق کر دی، مہر لگا دی، قرآن بنا کر نازل فرمایا کہ یہ جناب اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ صرف رب کی رضا کے لیے کیا تھا۔ کس کے لیے کیا تھا؟ رب کی رضا کے لیے کیا تھا۔ آج میں بھی پیسہ خرچ کرتا ہوں، آپ بھی خرچ کرتے ہیں، کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی مدرسہ بناتا ہے، کوئی کسی غریب کی شادی کرواتا ہے، کوئی کسی بیمار کا علاج کراتا ہے، ٹھیک ہے جناب، ثواب کا کام ہے، لیکن کسی کو یقین نہیں یہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ کسی کو یقین ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ میں نے جو لاکھ روپے خرچ کیے ہیں وہ جناب بالکل قبول ہو گئے اور جناب ایکسیپٹ کر لیے گئے؟ یہ کسی کو یقین؟ صرف امید ہے۔ صرف کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے جو مال خرچ کیا، پہلے تو رب العالمین نے یہ بتلا دیا کہ یہ مال کسی دنیاوی فائدے کے لیے، ووٹ کے لیے، سپورٹ کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے استعمال کیے تھے، اور استعمال کرنے کے بعد اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ہم ابو بکر صدیق سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سچائی، امانت، دیانت، شرافت، تقوی اور طہارت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔